ان اندھوں کو، کچھ اندھے ہیں نا، جیسے ابو جہل اندھا تھا، ابو لہب اندھا تھا، عتبہ اندھا تھا، مکہ میں جو ریاض میں جو بادشاہ ہے وہ اندھا ہے، اس کے جتنے چاہنے والے ہیں، چیلے ہیں، اندھے ہیں۔ ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ولایت کا مقام سمجھیں یا نبوت کا مقام سمجھیں یا نبی کا مقام سمجھیں، یہ سب اندھے ہیں، ان کی طرف آپ لوگ توجہ نہ دیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے ملتے ہیں، ان کو سنبھالیں، ان کو پکڑیں، ان کو راستے پر لے آئیں تو وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ ان کے پیچھے نماز بھی ہماری جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ میں 2 حج 3 عمرہ کیا، لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اور اللہ کا شکر تھا کہ میں جاتا، جب یہ پہلے 2-1 سال جو گئے نا، تو یہ آگے سرکار کے روضے سے آگے امامت کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے آگے یہ نماز پڑھاتے۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ مغرب کے ٹائم جاتا اور بالکل سرکار کے روضے کے قریب کھڑا ہو جاتا، اور جیسے اللہ اکبر کہتے میں رسول اللہ کے جالی والی دیوار پکڑ کے چومتا رہتا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں، اس طرح مجھے اللہ نے اس طرح موقع دیا، تو میں اس کو پکڑ کے چومتا رہتا۔ جیسے ہی السلام علیکم کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، تو ہم بھی بیٹھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے، پھر اپنی نماز مکمل کر لیتے۔ اس طرح اللہ کا شکر کہ جالی میں بھی چومنے کو ملا موقع، اور اس کو بھی چومنے کو موقع ملا۔ پھر ابھی گئے تو کیا موقع نہیں ملے گا؟ پھر اللہ نے اس سے پہلے جو سال گئے اس میں بھی اللہ دیا۔ لیکن میرے پیارے دوست بزرگ، یہ اندھے ہیں، ان کا کام ہی ہے اندھا پن کرنا، اور اعلیٰ حضرت آنکھ والے ہیں۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدے کور کو کیا نظر کیا دیکھیں۔ نور احمد کو بنایا رب نے اپنے نور سے، دونوں عالم کو بنایا مصطفیٰ کے نور سے۔ آسماں پر چاند تارے، کہکشاں اور آفتاب، یہ سب ہیں روشن حبیب کبریا کے نور سے۔ میرے پیارے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے بارے میں خدا خود کہہ رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہو کہ مولانا لوگ برائی کرتے ہیں، کہ یہ کرتے ہیں، ہم نہیں برائی کرتے۔ اللہ نے خدا کا محبوب ان کو چھوڑو، ان کے پیچھے نہ کرو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ان کے سینے پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر ٹپکا لگا دیا۔ انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ سچ نظر آئے گا، نہ سیدھا راستہ نظر آئے گا۔ یہ الٹے پر چلنے والے ہیں، انہیں سیدھا راستہ نہیں نظر آئے گا۔ جب کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے، تبھی تو کہتے ہیں نہیں اگر اندھے نہ ہوتے تو راستہ تو ہمیں مل چکا بھائی۔ راستہ دکھانے کے لیے حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت موسیٰ آئے، میرے پیارے حضرت عیسیٰ آئے۔ لاسٹ میں تمام نبیوں کا جو سردار ہے میرے پیارے، وہ مصطفیٰ جان رحمت آئے۔ ان کے چاہنے والے ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، امام حسن امام حسین آئے، غوث و خواجہ آئے۔ سارے لوگوں نے سیدھا راستہ دکھایا اور سارے لوگ سیدھے راستے پر چل گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ سیدھا؟ جس پر تیرا انعام ہے، اکرام ہے۔ اب بتاؤ ان کے اکرام ہے نہیں ہے؟ ان کے نہ بریانی نہ پلاؤ نہ کالا کوا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب ہمیں تو انعام لینا ہے۔ انعام میں کیا آتا ہے؟ بریانی آتی ہے، انعام میں کیا آتا ہے؟ زردہ آتا ہے، انعام میں کیا آتا ہے؟ رسگلہ آتا ہے، انعام میں کیا آتا ہے؟ برفی آتی ہے، بالوشاہی آتی ہے، طرح طرح کے پکوان آتے ہیں۔ لیکن انعام جو اللہ دے رہا سب سے زیادہ انعام، یہاں تو ہمیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، لیکن ایک انعام ہے انعمت علیہم، اللہ تو نے جو انعام کیا، یہ انعام کن پر ہے میرے پیارے؟ اب ہمیں ان کا راستہ دینا ہے، دیکھنا ہے۔ ہمیں ان نادانوں کو نہیں دیکھنا، یہودیوں کو نہیں دیکھنا میرے پیارے، سعودیوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو سعودی میں رسول کی محبت پر چل گئے ان کا راستہ دیکھنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
والصالحین. کس کا راستہ؟ نبیین کا راستہ سیدھا ہے، صدیقین کا راستہ سیدھا ہے، شہداء کا راستہ سیدھا ہے. کس کا راستہ؟ شہداء کا. اور صالحین کا راستہ سیدھا ہے. ان کو نہیں سمجھ میں آتا. معاذ اللہ نبی کو ہم سے بڑی بحث ہوئی ہے. ایک تمہارا ہاتھ پکڑ کے دفتر لے جا رہا تھا، اور اسی دن ہم کو آنا تھا. ہم کہا چھوڑ مثال، پھر جاتے ہیں، پھر کبھی آئیں گے تو دفتر بھی چل لے چل، چاہے افسر کے ہاں لے چل. لیکن میرا نبی آج بھی زندہ، کل بھی زندہ ہے. ماشاء اللہ آئے گی، کل بھی زندہ تھا. تو ان کے راستے کو نہ دیکھیں، ان سے دور ہٹیں. جہاں علماء آپ کو بتائیں، علماء کرام کی بات پر عمل کریں. یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے جو غوث پاک نے راستہ دکھایا، خواجہ غریب نواز نے دکھایا، مخدوم صفی نے دکھایا، برکاتی یعنی مہاراجہ شریف والوں نے دکھایا، کشوشی شریف والوں نے دکھایا، اعلیٰ حضرت نے دکھایا. میرے پیارے اعلیٰ حضرت کا مسلک جہاں پر لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مسلک کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں لوگ کہ اعلیٰ حضرت مسلک کیسے ہوا؟ سمجھتے نہیں کہ مسلک کہاں سے ہے، کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مسلک کیسے ہے. اب آپ دیکھیے، قادریہ، چشتیہ، شہروردیہ، نقشبندیہ، یہ سلسلہ میں آ جاؤ. اور امام میں آ جاؤ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ مسلک جو اپنا ہے اہل سنت والجماعت، امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی، چار مسلک ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو مسلک چل رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. جب خواجہ غریب نواز نے محنت کی تو غریب نواز کا مسلک کہنے لگے لوگ. بزم فقیرہ ہو آباد، چشتیہ مسلک زندہ باد. تو مقصد تھوڑے ہے کہ وہ مسلک نہیں ہے، مسلک وہی ہے. خواجہ نے محنت کی ہے تب مسلک بزم فقیرہ ہو آباد، چشتیہ مسلک زندہ باد ہو رہا تھا. پھر جب بگڑا میرے پیارے تو اعلیٰ حضرت نے اسے بھرپور محنت سے قلم سے بھی سنبھالا، زبان سے بھی سنبھالا، عشق رسول میں نعت پاک لکھ کر سنبھالا. تب لوگ اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے لگے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ فیضان امام محمد رضا کانفرنس زندہ باد، فیضان امام محمد رضا کانفرنس. زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہمارا راستہ، ہمارا مسلک وہی ہے میرے پیارے. ہم لوگ بس اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ پکڑیں جس پہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین ہے. اب اس وقت ہمیں دیکھنا کہ سچے کون ہیں، کس کا راستہ سیدھا ہے. اب آپ غور کریے، سچے کو اللہ تبارک تعالیٰ، ادھر نور کی طرف جانا ہے لیکن تھوڑا ذہن ادھر پہنچ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سچوں کو سچے کے دامن سے لپٹوا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچے کے ساتھ ہو جاؤ. کس کو کہہ رہا؟ ایمان والے. اگر ایمان والے ہیں تو سچے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کا مکمل ایمان. اور جب سچے بنے تب سچے کے ساتھ ہو جاؤ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم ارواح سے ولی تھے. حضرت صحیح ہے، غلط نہیں ہے. عالم ارواح سے ولی تھے. کیسے ولی تھے؟ عالم ارواح سے میں کس لیے مانا کہ جب ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے نکلے، براق پر سوار ہو رہے تھے، تو کندھا دینے کے لیے کون آیا تھا؟ اپنی گردنیں کون پیش کی تھی؟ غوث آدم کی ارواح نے، روح نے. تو آقا نے کیا کہا تھا؟ جاؤ عبد القادر، جس طرح میرا قدم تمہارے کندھے پر، اسی طرح تمہارا قدم تمام اولیاء کے کندھے پر. تو میں سمجھ گیا کہ آپ ماں کے پیٹ سے ولی نہیں ہیں، پیدا ہونے کے بعد ولی نہیں، بلکہ عالم ارواح سے ولی ہیں. صحیح ہے نا؟ اسی لیے میرے دل میں آیا کہ یہ عالم ارواح سے ولی ہے. اب بتائیے، عالم ارواح سے ولی ہیں، سچے ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کو دامن پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے بھی دامن پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ خواجہ غریب نواز نے دامن پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ پکڑا نا. علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دامن رسول کا پکڑا، ابو بکر صدیق نے رسول کا پکڑا، صحابی پکڑے، ایک سب لوگ دامن سے، سلسلہ سے ہے. اسی طرح غوث اعظم نے اپنے پیر کا دامن پکڑا. 40 دن جب غوث اعظم نے کہا اللہ جب تک تو نہیں کھلائے گا کھانا عبد القادر نہیں کھائے گا، تو پتہ چلا آپ کے پیر آ گئے. اس وقت آپ مرید نہیں تھے شاید. آئے، بلایا کہ عبد القادر آؤ کھانا کھا لو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، کھانا کھایا. کہا عبد القادر یہ کھانا جو آیا ہے، یہ کھا رہے ہو، میں نہیں کھلا رہا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے.
پھر اٹھایا ان کو خلافت عطا کی، اجازت دی، اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنا سلسلہ چالو کر دی۔ اب بتائیے کتنے بڑے بڑے ہیں، لیکن سچے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز سچے عثمان ہارونی کی، عثمان ہارونی اپنے پیر کے، اسی طرح ہر سچا ایک سچے کے دامن میں جاتا ہے۔ کیوں کہ برے کو ضرورتیں نہیں سچے کے پاس جائے، بلکہ سچے کے پاس جائے، اس لیے کہ جس کے پاس امانت ہوتی ہے، جس کے پاس امانت ہوگی اسی کے پاس شیطان جائے گا۔ اب ان شیطان سے بچنے کے لیے سچے کے پاس جاؤ۔ اب ہم جب سچے ہو گئے تو ہم جان رہے ہیں کہ ہمارا پیر زندہ ہے، ہمارا خواجہ کی زندہ ہے، ہمارا غوث زندہ ہے، ہمارا علی زندہ ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ بھی زندہ ہیں۔ جب یہ زندہ ہے تو ہمارے نبیین زندہ ہیں، جب نبیین زندہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب بتائیے میرا پیر تمام نبی کی اولاد سے اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں، ابھی ان کو ہوا ہے 33 سال وصال کرے، وصال کی 40واں جب ان کا ہو رہا تھا، عرس ہو رہا تھا، ایک مریدہ آئی، اس کا بیٹا جیل میں تھا، اور پیر صاحب نے کہا تھا فلاں تجھ کو میرے فاتحہ میں ایک بکری لگے گی۔ اس کو سوچا کہ دادا کی فاتحہ ہوگی تب کہا ہوگا، لیکن پردہ کر کے وہ جیل میں تھا۔ جج 6 لوگ کی اس میں ساتھ تھے، کاغذ پھینکتے ہیں، لیکن میرے پیارے وہ بڑھیا جو عورت تھی پیر سے زمانے میں ان کی حیات میں لڑتی تھی محبت میں، تو مزار پہ گئی، ایک غلام تھے، غلام نام ہی تھا ان کا، کہا غلام بھائی جائیں، تو کہا اپنے پیر سے اجازت لے لو۔ اب وہ چادر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہا بتاؤ تمہارا پنجابی چھوٹے گا کہ نہیں، بننے نام تھا لیکن اس کو پنجابی کہتے تھے پیر صاحب، چھوٹے گا کہ نہیں، چھوٹے گا کہ نہیں، چھوٹے گا کہ نہیں۔ میرے پیارے آواز آ گئی جا چھوٹ جائے گا، اور اللہ کا کرم میرے پیارے وہ آ کے چہلم کا دوسرے دن کھانا کھا لیا۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے کہ ان کا یہ عالم ہے کہ جب ان کی گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے نبی کا مرتبہ آدم علیہ السلام تک نہیں سمجھ پائے میرے پیارے، میرے نبی کا وہ مقام ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے میرے پیارے، وہیں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم کو پہچان، زمین کو پہچاننا، زمین آئی رسول کے صدقے میں، آسمان رسول کے صدقے میں، جنت رسول کے صدقے میں، عرش رسول کے صدقے میں، کرسی رسول کے صدقے میں، لوح قلم رسول کے صدقے میں، ساری کائنات اللہ نے رسول کے صدقے میں، یہاں تک اللہ خود کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فقال کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مخفی خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے جب چاہا پہچانا جاؤ تو نور محمدی کو بنا دیا۔ اب نور محمدی جب آ گیا تو اللہ بن گیا، اللہ تو تھا ہی، اب رب بن گیا، پیدا کرنے والا بن گیا، خالق بن گیا، رازق بن گیا۔ میرے پیارے اللہ کہتا لولاک لما ظہرت الربوبیہ، میں نے یہاں تک کہ محبوب تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ مولانا نثار صاحب صحیح ہے غلط ہے؟ اب آپ لوگ کچھ کمی ہے کیا؟ تو جب اللہ کی ربوبیت کا اظہار بھی رسول کے صدقے میں ہو رہا، میرے رسول کے وسیلے کہہ دیجئے، وسیلے سے ہو رہا ہے، تو رسول کا مرتبہ، تو اسی لیے تو کہتے ہیں کیا نام ہے شیخ سعدی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور ہمارا شعر کیا ہے کہ حقیقت میں خدا کے بعد درجہ مصطفیٰ کا ہے، حقیقت میں خدا کے بعد درجہ مصطفیٰ کا ہے، ملی آدم کو جو عزت وہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ کھڑے تھے مسجد اقصی میں انبیاء سب بسب، دیکھو امامت کا مصلی دیکھیے میرے مصطفیٰ کا ہے، بس پیدائش کی چند شعر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، جب تشریف لے آئے اس پر شعر، اچھا تو بس پیدائش کے دیکھیں کہ
شاہ کونین فقیر دو عالم تاجدار امم آ رہے ہیں، شاہ کونین فقیر دو عالم تاجدار امم آ رہے ہیں، چھا گئی رحمتوں کی گھٹائیں، آج جانے کرم آ رہے ہیں، کفر ظلمت کی کافور ہوگی، جہل کی تیرگی دور ہوگی، میرے آقا میرے آقا میرے آقا زمین سے مٹانے ظلم و زور و ستم آ رہے ہیں۔ جب آپ آئے تو کس طرح یہ شعر سنیں، خانہ آمنہ ہے منور، حور اندر ہے قدسی ہے باہر، طائر سدرہ کعبے کی چھت پر نصب کرنے عالم آ رہے ہیں، طائر سدرہ کعبے کی چھت پر نصب کرنے عالم آ رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں آئے، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ سجدے کی حالت میں آئے، سارے لوگوں کو بتا دیا، جیسے حضرت بتا رہے کہ سب سے زیادہ جو رسول کو پسند ہے وہ نماز ہے، تمام عبادات میں جو سب سے افضل ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہمارے آقا فرماتے ہیں۔ تو آپ سجدے کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے وہ بتا دیا۔ ایک مرتبہ تمام اصحاب رسول بیٹھے چبوترے صفہ پر، تمام نبی کی بات کرتے کہ آدم آئے تو عرفات بن گیا، ابراہیم آئے تو واتخذوا مقام ابراہیم مصلی بن گیا، یہ ہوگا۔ آپ آئے، کہا سنو، اگر آدم آئے تو صرف عرفات کا میدان پاک ہوا، ابراہیم آئے تو واتخذوا مقام ابراہیم صرف جا نماز بنانے کی وہ جگہ پاک ہوئی، اسماعیل نے زمزم کے پر ایڑی رگڑا تو زمزم پاک ہوا، ہاجرہ دوڑی صفا مروہ پاک ہوا۔ لیکن سنو، تمہارے نبی کی قدم اگر عبداللہ کے گھر میں رکھا، آمنہ کے آنگن میں رکھا، تو صرف عبداللہ کا گھر پاک نہیں ہوا، آمنہ کے آنگن پاک نہیں ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے نبی کے قدم کی برکت سے پورے روئے زمین کو جا نماز بنا دیا میرے پیارے۔ جہاں چاہے نماز پڑھو، جہاں چاہے سجدہ کرو، اور تمام نماز میں جو سب سے بہتر ارکان ہے وہ ہے میرے پیارے سجدہ۔ اس سجدے کو ادا کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بہت کچھ سوچا تھا، طرح طرح کے واقعات سوچے تھے کہ آج ہمارا مسلمان کہاں جا رہا ہے، مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہے میرے پیارے، یہی سب کا بیان تھا، لیکن وقت کم ہے۔ پہلے تو ہم سوچے تھے 3 کے قریب میں یا اور پہلے کچھ بیان کرنے کی ملے گا، لیکن وقت زیادہ ہے زیادہ، اس لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو زیادہ نہ بول کر کے بس اسی پر کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب کو بھی لے لے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے حقیقت میں یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے اللہ کا نور اور کھلی روشن کتاب۔ اب آج دیکھیے کتاب، اللہ کی کتاب جو ہے، لوگ اس کو مخلوق کچھ کہہ دیتے ہیں، نہیں مخلوق نہیں میرے پیارے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ کتاب۔ اب اس کتاب کو جب اللہ نے رسول پر دی تو رسول نے محنت کرنا شروع کی۔ جب آپ نے پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ، تو محنت کرنا شروع کی، رات بھر عبادت میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب، جس میں پر تکلیف مت دو، عبادت کرو اتنا کرو جتنا ضرورت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات کرو یا اس طرح کرو میرے پیارے۔ تو وہی قرآن جسے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ قرآن وہ کتاب ہے میرے پیارے کہ اگر پہاڑ پر اتار دیتا خدا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے جلالیت سے۔ لیکن آج کرم دیکھو،
کہ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن مشقت کے لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تو اللہ نے رسول کو تو کہا ہی، لیکن رسول سے کہا کہ ہم تمہارے امتی کے لیے سب کہہ رہے ہیں، تو اب رسول کے امتی کو اللہ نے اتنا شفقت رسول کا مل گیا، اتنا فضل و کرم مل گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سینے میں قرآن بسا لیے، حافظ قرآن بن گئے، علم سیکھ لیے میرے پیارے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، زمانہ لاکھ روکے پر نہ روکے یہ پرچم مسلم کا بچہ بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب آپ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں روز بروز قرآن پڑھنا چاہیے۔ صبح آپ اٹھو یاسین شریف پڑھ لو، یا تہجد کے ٹائم پڑھ لو، سورہ فتح پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو، یا تو ظہر کے ٹائم سورہ رحمان پڑھ لو، عصر کے ٹائم سورہ پڑھ لو، اور مغرب کے ٹائم سورہ واقعہ پڑھ لو، عشاء کے ٹائم تبارک الذی پڑھ لو۔ یہ سب آپ کو قبر میں ساتھ دیں گے۔ دیکھیے آپ کا باپ ساتھ چھوڑ دے گا، آپ کا بھائی ساتھ چھوڑ دے گا، آپ کی بیوی ساتھ چھوڑ دے گی، آپ کا رشتہ دار ساتھ چھوڑ دے گا، ساری چیزیں وفا والے بے وفا ہو جائیں گے، لیکن قرآن اتنا وفادار ہے میرے پیارے کہ قبر میں آپ کا ساتھ، حشر میں آپ کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قرآن سے، گردن تن سے جدا ہے، سر تن سے جدا ہے میرے پیارے، پھر بھی قرآن، زبان پہ قرآن تھا کہ نہیں، آپ نے سنا کہ نہیں؟ تو ہمیں قرآن سے محبت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، فجر کے نماز پڑھنا ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنا۔ پھر قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ بازاروں میں جاؤ گے، آپ کمانے کے لیے جاؤ گے، حلال رزق تلاشنے کے لیے جاؤ گے، بچیوں کے کمانے کے لیے جاؤ گے، تو یہ بھی آپ کی عبادت ہوگی۔ کنکڑی ہٹا دو گے وہ بھی عبادت میں ہوگی، کانٹے راستے کے ہٹا دو گے وہ بھی عبادت میں ہوگی۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تب بھی عبادت ہوگی۔ تو ہمیں قرآن سے بھی محبت کرنا ہے، نماز سے بھی محبت کرنا ہے، رسول سے بھی محبت کرنا ہے، غور سے بھی محبت کرنا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، رسول کو تو مان رہے ہیں لیکن رسول کی نہیں مان رہے ہیں، غوث و خواجہ کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ تو ہمیں رسول کو بھی ماننا ہے، رسول کی بات پر بھی عمل کرنا ہے، ہمیں سنت مصطفیٰ پر اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ بس یہی کہا کرو کہ اے اللہ کچھ دے نہ دے، اپنی محبت میرے سینے میں بسا دے۔ اے اللہ کچھ دے نہ دے، اپنی محبت، اپنے پیارے رسول کی محبت کو بسا دے۔ جیسے عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے، عبادت کرتے کرتے 70 برس تک جب کیے تو اللہ نے کہا مانگو عثمان، کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کہا میں اے اللہ تجھ سے میں تجھ کو مانگتا ہوں۔ ہٹا دیے گئے حجاب پر دے۔ پھر کہا اور مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اے اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے رسول کی امتی کو بخش دے، میرے رسول کی امتی کو بخش دے۔ تو ہر نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہر فرض کے بعد 30,000 جہنمیوں کو معاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ بزرگان دین کی عبادت، غوث پاک 40 سال عبادت کیے، باوضو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے۔ خواجہ غریب نواز کو کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر 70 برس لکھا ہے، عثمان ہارونی 70 برس عبادت کرتے رہے۔ یہ ساری چیزیں محبت خداوندی اور رسول میں ہے کہ طالب الدنیا مردود و طالب العقبہ مسعود و طالب المولا محمود۔ یہ لاسٹ والی جو محبت ہے دنیا کی وہ ایک دم مردود ہو جاتا ہے، اور بیچ میں ہے عقبہ میں تو مسعود ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے طرف طلبگار ہوا تو محمود ہو گیا، تعریف کے لائق ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ غوث پاک تعریف کے لائق، خواجہ غریب نواز تعریف کے لائق، ابو بکر صدیق تعریف کے لائق، عمر فاروق اعظم تعریف کے لائق، عثمان ذو النورین تعریف کے لائق، طلحہ تعریف کے لائق، مولا کائنات تعریف کے لائق، حسن حسین تعریف کے لائق۔ یہ سب اپنے آپ کو دنیا میں مٹا کر کے تب عقبہ اللہ کی طرف گئے ہیں۔ عقبہ کا بھی فکر نہیں کیا، جنت کا بھی فکر نہیں کیا، فکر کیا ہے تو خداوند قدوس کی محبت کا فکر کیا۔ یہی اگر ہمارے دل میں بس جائے گی تو انشاءاللہ میری دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت پہ چلی جائے بقیہ نہیں۔ جیسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ لندن میں کیا ہوا تھا کہ لندن میں ایک لیڈیز دکان کی، تو وہاں پر مسلمانوں کو نقاب اوڑھنے کو منع کر دیا گیا۔ اب منع کر دیا گیا جب، تو ایک عورت وہاں سے نقاب پوش نکلی، نکلنے کے بعد جب جانے لگی تو جو مسلمان کی لڑکی تھی وہ جینس پینٹ وغیرہ پہنے تھی۔ کہا لگ رہا ہے اسے معلوم نہیں، یہ سعودیہ سے آئی ہے کہ یہاں پر نقاب نہیں اوڑھنا چاہیے، نقاب یہاں نہیں اوڑھنا چاہیے۔ تو سارے لوگ کھڑے تھے، مرد لوگ، جب وہ ہٹ گئے تو عورت پھر نقاب پوش واپس آئی۔ کہا بہن
سلام کی، کہا بہن تم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، تم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہو، اسی لیے تم کو اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ اور ہم ساری کتابیں پڑھ کر کے اسلام کو فالو کیا، اسلام کو اپنایا ہے۔ ہم عیسائی ہیں، عیسائی تھے ہم، لیکن مسلمان بنے ہیں کیوں کہ جب ہم نے سے دیکھا کہ کوئی مذہب اسلام کے آگے ہے ہی نہیں میرے پیارے، تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہوں اور یہ نقاب پوش بن گئی ہوں میرے پیارے۔ آج تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، اس لیے نہیں سمجھ پاتی اسلام کیا چیز ہے میرے پیارے۔ اسلام کی اہمیت سمجھو کہ قدرتیں فساد ہو، فطرتیں آزاد ہو، بات صرف اتنی سی ہے کہ مسلم تو بن جائے کوئی۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بچہ نعت پڑھے گا، اس پر صلاۃ و سلام۔